الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد۔ اس مجلس میں کوشش کی گئی ہے کہ بری عادتیں چھڑانے کے جو طبی اور نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں میڈیکل لیول پر اور سائیکولوجک انداز میں بری عادتیں چھڑانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ اصل طب، اصل ڈاکٹری تو وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور حقیقی سائیکٹسٹ اور ماہر نفسیات تو صوفیاء کرام ہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت السالکین میں جو کچھ لکھا، تربیت السالک میں جو کچھ لکھا، شیوخ اور اکابر علماء اس موضوع پر اپنے مریدین کی جس بہترین انداز میں تربیت کرتے ہیں، حقیقت میں تربیت تو انہی کی ہے، لیکن موٹیویشنل اسپیکرز اور اس زمانے کے ایڈوانس انداز جو کچھ ہیں، بری عادتوں اور ایڈکشن چھڑانے کے اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ بری عادتیں جو ہمارے معاشرے میں اور پورے عالم میں بہت پھیلتی جا رہی ہے، گٹکھا، سگریٹ، شراب، جنسی بے اعتدالی، بے راہ روی، گندی عادتیں، فون کا غلط استعمال، حرام تعلقات، بدکاری کی لت، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو شادی سے پہلے، شادی کے بعد، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ناخواندہ ان پڑھ طبقے میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، بالغوں میں، نابالغوں میں تک یہ بری عادتیں پھیلتی جا رہی ہیں، جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، اپنے منفی اثرات بتلاتی جا رہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، وہاں پر بھی اس قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری نہیں کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ میں بندہ اور انسان ہوں، اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد ہوں، اس کائنات کا دلہا ہوں، میرا بہت بڑا مقام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانیت کو اس کا مقام یاد دلایا گیا، اللہ آخرت کا تعارف کرایا گیا۔ شراب کی
اور دوسری اخلاقی بے راہ روی والی عادتوں کا خاتمہ ہوا۔ اصلاح کرنے کا سب سے پہلا قدم کسی بھی بری عادت کے لیے، اصلاح کرنے کا سب سے پہلا قدم گناہ کے گناہ ہونے کا احساس، جو افیکٹڈ اور مبتلا بھی ہے اس کے اندر بھی ہو، اور جو اس کے متعلقین اور ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی اس جرم کے جرم ہونے کا احساس، اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس۔ گٹکا کھا رہا ہے، بیوی دلاتی ہے، بیٹی خرید کر لا کر دیتی ہے، بیٹا شراب فراہم کرتا ہے، باپ خاموشی اختیار کر رہا ہے، سالے بہن بھائی بیٹھ کر پی رہے ہیں۔ پہلا قدم یہی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ کلمے والی موت نہیں ملتی ہے، اور ایک گناہ کئی گناہوں کی شروعات کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے شراب، الخمر جماع الاثم، صحت کی تباہی۔ ان قابل رحم لوگوں کے چہرے دیکھیے، ان کے دانت دیکھیے، صحت کی تباہی، مال کا نقصان۔ ایک سگریٹ پینے والا دن بھر کی کتنی ڈبیاں ہیں، 100-200 کی، 25 روپے سے لے کر 100-150 تک کے روپیے انگار لگانے میں، سگریٹ نوشی پر برباد کیے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ کسی بیوہ کی کفالت، کسی یتیم کی حاجت روائی، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم، اپنی دوسری ضروریات کی تکمیل پر خرچ کیے جا سکتے تھے۔ اولاد پر غلط اثر۔ بری عادت والوں کو یہ بات احساس کرنی چاہیے، باپ پیتا ہے، اپنی اولاد کو پینے سے منع کرتا ہے، خود گٹکا کھاتا ہے، اپنی اولاد کو منع کرتا ہے۔ ایک شراب کے عادی آدمی کی لڑکی سے نکاح کرنے کو لوگ ڈرتے ہیں، اس کے یہاں اپنی بیٹی کو دینے سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اولاد پر غلط اثر، منہ کی بدبو۔ فرشتے اور مسجد میں لہسن کی بو کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس سے کئی درجے زیادہ بدترین قسم کی ناقابل برداشت بو آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے منہ سے فرشتوں سے دوری۔ اولاد کا نہ ہونا، فرائض میں کوتاہی، کیا نماز، کیا روزہ، کیا تلاوت، کیا ماں باپ کی خدمت، کیا اولاد کی تربیت، گھر کا اجڑنا۔ کبھی جائیے کینسر کے دواخانوں میں اور دیکھ کر آئیے، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، سینے کا کینسر، دیکھ کر آئیے۔ اتنی بھیانک تصویر ہے سگریٹ کے ڈبے پر، اتنی تکلیف دہ تصویر ہے گٹکے کی پیکٹ پر۔ پہلے چھوٹی ہوتی تھی، کینسر کی شرح بڑھتی چلی گئی تو تصویر کو بھی بڑا کیا گیا۔ اب تقریباً 2/3، 2/3 حصے میں کینسر زدہ گلے کی تصویر ہوتی ہے۔ پینے والے کو کچھ جھٹکا تو لگے۔
اور جب جوان شوہر، جوان بیٹا، جوان بھائی، ادھیڑ عمر کا باپ بہت جلد جب مر جاتا ہے تو پورا خاندان کیسے بے آسرا ہو جاتا ہے، اس کے انتظامات کیسے بکھر جاتے ہیں۔ آخرت کی رسوائی، بڑے مقصد سے محرومی، اونچے مقصد کے لیے جیتے، مدرسوں کے آباد کرنے، بیت المال کے چلانے، خاندان کو اٹھانے، اپنے ددیالی ننیالی گاؤں کا خیال رکھنے، اپنے لڑکے لڑکیوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے، بڑے مقصد کے لیے جی لیتے، صحیح مصرف میں مال خرچ کرتے، کوئی ہاسپٹل بنا لیتے، کوئی کرانہ دکان کھول لیتے، خاندانی نظام بکھر گیا، لوگ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، رشتہ دار آتے آتے مفاہمت کرواتے کرواتے بیزار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں ایسے لوگوں کے مقدمات جاتے ہیں تو پولیس والا کہتا ہے کہ روز رونے کے بجائے ایک دن رو لیجئے، یعنی قتل بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دیجئے اس آدمی کا، ہم پریشان ہیں۔ خودکشی کے قدم آسانی سے اٹھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو خودکشی کے اقدام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بری عادت چھڑانے کا سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، مبتلا بھی شخص بھی گناہ سمجھے اور اس کے متعلقین بھی اسے گناہ سمجھے۔ نمبر 2 اور دوسرا قدم، عزم مصمم۔ جو شخص اس بیماری اور لت میں مبتلا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قوت ارادی بہت بڑی طاقت ہے۔ رمضان میں اس کا اظہار ہوتا ہے، پانی سے 14 گھنٹے رک جاتا ہے، 16 گھنٹے رک جاتا ہے، تو جب پانی سے 16 گھنٹے رک سکتا ہے تو شراب سے کیوں نہیں رک سکتا؟ نکاح کرنے کے بعد نکاح کے تعلق سے بیوی شوہر 14 سے 17 گھنٹے رک سکتے ہیں، حرام تعلق سے کیوں نہیں رک سکتے ہیں؟ رمضان میں رک سکتا ہے، دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ قوت ارادی، آپ نے نیت کی تھی رمضان میں چھوڑنے کی تو چھوڑ دیا، تو عزم مصمم اور قوت ارادی کا استعمال، بہتر یہی ہے کہ ایک ساتھ چھوڑ دیا جائے، یا سگریٹ 10 پیتا تھا 5 پیے، گٹکھا 10 کھاتا تھا 5 کھائے، آہستہ آہستہ کم تو کرے، ڈیری مینٹن تو کرے۔ ہماری یہ بیٹیاں بڑے پیار کے ساتھ اپنے بھائیوں کو راحت پہنچاتے ہوئے جائزہ لیتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں۔ تیسرا قدم، دعا کا اہتمام۔ دلوں کے بدلنے والے اللہ ہیں، مزاجوں کے بدلنے والے اللہ ہیں۔ آپ اس گناہ پر راضی مت ہو جائیے، آپ اس قسم کی لت کو ہرگز اپنے گھر میں باقی رہنے مت دیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، یہ تیسرا قدم ہے۔ چوتھا قدم، لوگ اپنے مردوں اور عورتوں کی عادتوں کو بگڑا ہوا تو دیکھتے ہیں، محلہ نہیں بدلتے، ماحول نہیں بدلتے، صحبت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ خود کو بدلنے کی پہلی شرط ہے ماحول کا بدلنا۔ ان راستوں پر جانے سے آدمی رکے، ان لوگوں سے ملنے سے رکے
کہ جو لوگ اس قسم کی عادتوں کو یاد دلاتے ہیں، مفت میں پلاتے ہیں، فری میں دیتے ہیں، ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ ایسے بستر پر بھی آدمی نہ سوئے جہاں پر گناہ یاد آ جاتا ہے، ایسے کونے میں نہ جائیں جہاں پر گناہ یاد آ جاتا ہے۔ تو ہم تو محلہ ہی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم تو دوست بدلنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہم خود کیسے بدلیں گے؟ عادت کیسی بدلے گی؟ پانچواں قدم، اللہ والوں کے پاس جائیں۔ وہ جو مریض شخص ہے، وہ جو مبتلا انسان ہے، آپ اس کو لے کر کسی اس کی نظر میں محبوب محترم ہستی کے پاس لے جائیے، دعا والی ہستی کے پاس لے جائیے جن کو یہ اللہ والا سمجھتا ہے، اور ان سے دعا کی درخواست، ان سے نصیحت کروائیے۔ چھٹا قدم، کبھی بھی ایسے لوگوں کی اصلاح میں سخت رویہ، گالی گلوچ کا سلوک، سڑکوں پر آواز، بھونڈا لب و لہجہ، ذلت آمیز سلوک مت اپنائیے۔ محبانہ طرز عمل، حکیمانہ طرز عمل ہی اس کے دل کو جیتنے کا ذریعہ بنے گا۔ جارحانہ سلوک، بدتمیزی کا انداز، یہ کسی کے دل کو نہیں بدل سکتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ عام طور پر ان لت میں پھنسنے والے لوگ، شراب اس لیے پیتا ہے کہ ٹینشن بہت ہے، کاروبار نہیں مل رہے ہیں، بری عادتوں میں اس لیے پڑ گیا کہ میں ذہنی سکون چاہتا ہوں۔ اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بری عادتیں مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل مزید پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ پرابلمز اس سے سالو نہیں ہوں گے، اور بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوں گے، بڑھ جائیں گے، سنبھالے نہیں جائیں گے، نوکری چھوٹ جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، شوہر چھوڑ دے گا، بیویاں طلاق لے لیں گی، گاہک کٹ جائیں گے، خریدار ناراض ہو جائیں گے، دواخانوں کے چکر بڑھ جائیں گے، اور گھریلو مسائل جب بڑھ چکے ہیں تو پھر آپ باہر کے مسائل میں، ملکی عالمی مسائل میں کیا رجوع ہوں گے؟ ایک قدم یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع ہوں۔ بخار آ جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، سردی ہو گئی دوائی لائیں گے، لیکن شوہر گٹکے میں، شراب میں، بری عادتوں میں ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ علماء کے بعد ڈاکٹرز کے پاس لے جائیے، پیرنٹس میٹنگ میں لائیے، مدرسے کے کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ جب شراب کی طلب پیدا ہو تو یہ گولی کھا لیجئے، آپ کی طلب کنٹرول ہو جائے گی۔ گٹکا کھانے کے بجائے فلانا پان کھا لیجئے، زردے کے بغیر، چبانے کا کچھ نہ کچھ کشمش کے ذریعے سے انتظام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سے رجوع ہوں، ایسی دوائیں موجود ہیں، ایسے تجربات دنیا میں ہو رہے ہیں، بدل کا انتظام کیا جائے۔ سگریٹ کا بدل، بہت زیادہ چائے کا عادی ہے، ایسڈ کا مریض ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر کوئی ڈکاشن، کوئی جوس، کوئی دودھ، کوئی گرم پانی،
اس قسم کی چیزیں جو اس کی صحت کو تباہ نہ کریں بلکہ قوت بخش ہو، صحت بخش ہو، عام طور پر ابتدا میں ڈھیل دے دی جاتی ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انڈے کے چوری کے وقت چھوڑ دیا گیا تو اس نے ہاتھی بھی چوری کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں دوستیوں کے وقت نگرانی نہیں کی جاتی ہے، اور جب پانی سر سے چھت سے اونچا ہو جاتا ہے تو تب روتے بیٹھتے ہیں۔ ابتدا میں نگرانی نہیں کی گئی۔ میرے بچے کس حقہ سینٹر میں جا رہے ہیں؟ کالج جو علم حاصل کرنے کی جگہ تھی، آج لڑکے اور لڑکیاں بدترین قسم کے گانجے، افیون، چرس، ہیروئن وغیرہ نشہ لانے والی چیزیں 99% اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ بیچنے والوں نے ہمیں بتایا، خریدنے والوں نے ہمیں بتایا، قریب سے دیکھنے والوں نے بتایا، اور آئے دن خبریں آتی ہی رہتی ہیں۔ افریقہ، نائجیریا کے نوجوانوں نے کیسے گانجا سپلائی کیا۔ حکومتوں کی حماقت الگ ہے۔ مغرب اور ویسٹرن کلچر کا منشا ہی بڑا عجیب ہے۔ وہ شراب پلانا چاہتا ہے لیکن مہنگی، ایڈوانسڈ، ترقی یافتہ شراب پلانا چاہتا ہے، دیسی سڑیلی گاؤں کی دہقانی پلانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ گناہ ختم نہیں کرنا چاہتا، گناہ کو قانونی درجہ دینا چاہتا ہے، لیگلائز کرنا چاہتا ہے، قانونی حدود طے کرنا چاہتا ہے۔ زنا کو ختم کرنا نہیں چاہتا، زنا کے مہذب انداز کو رواج دینا چاہتا ہے۔ جنسی بے راہ روی کو ختم کرنا نہیں چاہتا بلکہ جنسی بے راہ روی کے مہذب اور قانونی اصول بنانا چاہتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ شراب تو پئیں لیکن ڈرائیونگ کے وقت نہ پئیں، اور وہیں پر شراب کی دکان چل رہی ہے۔ آدمی گھر جانے کے بعد ادب سے بیٹھ کے تھوڑی پیے گا۔ نفس کی کیا اتنی تربیت ہوئی ہے کوئی انسان کے قابو اور گرفت میں رہے؟ کینسر پر خرچ کر رہی ہے حکومتیں، لیکن کینسر لانے والے گٹکھا اور شراب پر بندش لگانا نہیں چاہتی ہے۔ عدالتوں ڈیورس، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرنا چاہتی ہے، لیکن بیوہ بنانے کے اسباب، یتیم بنانے کے اسباب، جن میں سے ایک بڑا سبب یہ بری عادتیں ہیں، ان کے شوہروں کا مر جانا، ان کے شوہروں کا بیمار ہو جانا، ان کے باپ کا دنیا سے جلدی رخصت ہو جانا، تکلیف دہ موت میں، اس کو روکنا نہیں چاہتی ہے۔ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جرأت مندانہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ بری عادت کے چھوڑنے کے لیے نہ بولنا سیکھنا پڑے گا۔ بھائی میں نے سگریٹ چھوڑ دیا ہے، معاف کرنا۔ بھائی میں نے یہ عادت چھوڑ دی ہے، معاف کرنا۔ لوگ تانے دیں گے، دوست اور احباب مذاق اڑائیں گے، برداشت کرے آدمی۔ نہ بولنا سیکھے۔ ماہرین نفسیات اور ان سے پہلے اہل دل، اہل علم نے مشغول رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جہالت، غربت، فرصت، تین چیزوں نے تباہ کیا، اور فرصت نے سب سے زیادہ اس زمانے میں تباہ کیا۔ آدمی گناہ کرتا ہے فرصت کے اوقات میں۔ مصروفیت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا صحن جھاڑو مارے، اپنے گھر کے کپڑے سکھائے، اپنے بچوں کے ساتھ ورزش کرے، جم جوائن ہو جائے، واکنگ کرے، جاکنگ کرے، مطالعہ کرے، عالم کورس کرے، جماعت میں جائے، تبلیغ کی دعوتی ملاقاتیں کرے،
اپنے گھر کا کام خود کر لے، سبزی لائے، ٹوٹی ہوئی چیز کی مرمت کر لے، والدین کے پیر دبائیں، محلے کے بے کس اور مجبور لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، 2 پیسے کما کر دوسروں پر خرچ کرے، اپنا شیڈیول لکھ کر رکھے، نظام العمل بنائے، 40 دن 2 مہینے بری عادتیں چھڑانے کے لیے ہزاروں روپیہ لے کر کورس کروایا جاتا ہے آج کل مختلف ملکوں میں، تو اس میں افیکٹڈ اور متاثر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا شیڈیول ہمیں روزانہ لکھ کر بھیجیں۔ ایسے ایپ ان کے فون میں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے پورے شیڈیول کا اندازہ ہو۔ کتنے پارے پڑھا آپ نے؟ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی؟ پوری سنتیں آپ نے پڑھی نہیں پڑھی؟ کتنے صفحے کا مطالعہ ہوا؟ ڈیوٹی وقت پر پہنچے یا نہیں پہنچے؟ دسیوں کام ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، ماڈرن زمانے نے اس کے انداز بنا لیے، تواصی بالحق، ایسا دوست 2 کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں، 3 کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں۔ ان 3 کے گروپ میں ایک کے فون کی ساری تفصیلات دوسرے کے فون میں شو کر دی جاتی ہیں۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ چاہیں تب بھی اس کے ایپ کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ عہد و پیمان لیے جاتے ہیں، قسمیں کھلائی جاتی ہیں کہ میں اپنی ساری نجی اور پرسنل تفصیلات آپ کو باخبر کرتا رہوں گا، اور جب بھی میرے قدم پھسل جائیں تو دوسرا اس کو بڑے محبت کے ساتھ کال کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ دنیا دار لوگ ہیں، وہ دنیاوی انداز میں سمجھاتے ہیں، اتق اللہ، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت یاد دلانا چاہیے۔ ما علمنا علیہ من سوء، پاکیزہ زندگی۔ اور معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے شرم کی وجہ سے، انہ ربی احسن مثوائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہے، میں اس اللہ کی بغاوت کیسے کروں؟ تواصی بالحق، ایسے دوستوں کا گروپ بنا دیا جائے، رشتہ داروں کا، طلباء کا، کہ جو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ بہت بڑا قدم اور سبب یہ ہے کہ جب شہوت کا غلبہ ہو، جب طبیعت میں ہیجان ہو، جب فلانی بری لت کی طرف بے قابو ہو کر چلنے کا اندیشہ ہو، اس وقت آدمی تنہائی سے نکل جائے، اس حلقے سے نکل جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، ذکر کرنے لگ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے نفس پر قابو پا لے۔ بڑی پہلوانی یہی ہے، لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوانی یہی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو ہم اپنے سادی سیدھی زندگی میں اور اس ترقی یافتہ زمانے میں اپنا سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو ان بری لت نے خاندانی اور قومی اور ملکی سطح پر بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ پورے ملکوں کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو رخ موڑ دیا گیا شراب و کباب کی طرف، رخ موڑ دیا گیا چبوترے بازی، آوارگی کی طرف۔ حکومتوں کو مشن بنانا پڑا، چبوترا مشن۔ تلنگانہ گورنمنٹ نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے چبوترا مشن بنایا، جس میں پولیس راتوں میں نکلتی ہے، چبوتروں پر بیٹھنے والوں کی دھلائی کرتی ہے، کاؤنسلنگ کرتی ہے، 1-2 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھتی ہے، سمجھاتی ہے کہ بھائی کچھ نفع کے کام کی طرف چلو۔
کچھ بامقصد زندگی گزارو۔ دشمن کیسے کام کر رہا ہے، یہودی کیسے کام کر رہے ہیں، RSS کیسے کام کر رہے ہیں، ان کے نوجوان کیسے کر رہے ہیں، ان کی عورتیں کیسے کر رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اپنے گھروں کو بدلنا چاہیے، حکمت اور ہمت، دعوت اور دعا کے ساتھ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی دولت سے ہم سب کو نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔